أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تبارک تعالیٰ زمانے کی قسم کھائے والعصر، اور زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے گھاٹے میں، انسان بڑے گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کرتے رہے، جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی فرمائش کرتے رہے اور حق کی راہ میں جو رکاوٹ آتے ہیں اس پر صبر کی تاکید کرتے رہے، تو یہ لوگ خسارے سے الگ ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے والعصر کہہ کر زمانے کی قسم کھائی۔ عصر کہتے ہیں زمانہ، عصر حاضر جسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی انسان کو بہت ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت وقت کی ہے۔ کل قیامت کے اللہ تبارک تعالیٰ جو 5 سوال قائم کریں، پہلا سوال عمر کہاں پر ختم کی، دوسرا سوال جوانی کہاں پر لگائے، تیسرا مال کہاں سے کمایا، چوتھا کہاں پر خرچ کیا اور اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ تو پہلے دو سوال ہیں عمر اور جوانی، یہ وقت سے متعلق ہے، یہ وقت کہاں پر لگا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت تندرستی، دوسری خالی وقت فراغت۔ یہ چیزیں انسان کو ملتی ہے تو سمجھتا ہے اب مجھ کو سب کچھ مل گیا، ابھی کبھی ختم ہونا نہیں، یہ اس کا دھوکہ ہے۔ وقت بھی چلا جائے گا، صحت بھی ختم ہو جائے گی، اس سے پہلے ہمیں کچھ کر لینا ہے۔ عقل مندی ہے کہ اس سے پہلے ہم کچھ کر لیں۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ عصر جو قرآن نے اللہ نے قسم کھائی ہے اس سے مراد مطلق زمانہ ہے، الدہر، الزمانہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمانے کی اس لیے قسم کھائی ہے کہ زمانے میں بڑی عبرتیں ہیں، بڑے عجائبات ہیں۔ چنانچہ تفسیر رازی میں ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمانے کی قسم کھائی ہے اس میں بڑے عجائب ہیں، اس لیے کہ زمانے میں طرح طرح کے احوال پیش آتے ہیں، خوشی ہے، غمی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، مالداری ہے، فقر و فاقہ ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی میں پیش آتی ہیں۔ اور اگر یہ کام میں لگایا تھا تو ٹھیک، ورنہ بقیہ جو اس کی زندگی ہے، بقیہ جو اس نے وقت کی لگایا ہے لائنی کے اندر، وہ سب بیکار چلا گیا۔ عمل میں جو لایا وہی وقت اس کا قیمتی ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر کافر تھا، زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کی، آخری وقت میں اس نے کلمہ پڑھ لیا تو کہاں پر چلا جائے گا؟ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ کہ آخری وقت کو اس نے کام میں لایا تو جنت کے اندر چلا گیا۔ تو گویا کہ وقت اس کے ہاتھ میں تھا، زندگی اس کے ہاتھ میں تھی، تو اس کو صحیح کام میں لایا تو اس نے اپنا ٹھکانہ ہمیشہ کا جنت بنا لیا۔ اسی طرح اگر سمجھ لیجیے کہ وقت کو ضائع کرتا ہے، اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، تو یہ شخص کیا ہو جاتا ہے؟ خسارہ اٹھانے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قسمیں بہت ساری کھائی ہیں، کبھی رات کی قسم کھائی، کبھی دن کی قسم کھائی، کبھی چاند کے وقت کی قسم کھائی، والضحیٰ واللیل اذا سجی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص مطلق وقت کی قسم کھا رہے ہیں۔ والعصر، اس میں سب آ گیا، ٹوٹل وقت آ گیا۔ ہر وقت انسان کا قیمتی ہے، چاہے صبح کا ہو، شام کا ہو، رات کا ہو، یہ ہر وقت انسان کا کیا ہے؟ بڑا قیمتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عرب میں عصر کے بعد لوگ جمع ہوتے تھے اور بات چیت کیا کرتے تھے، مذاکرہ کرتے تھے، اور جو کچھ زمانے کے اندر رد و بدل ہوتی تھی، زمانے کی جو گردشیں ہوتی تھی، موسم کبھی خراب ہو جاتا تھا تو زمانہ کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو اللہ نے یہاں پر تنبیہ کر دی کہ زمانے کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انا الدہر اقلب اللیل والنہار، میں خود زمانہ ہوں، زمانے کو میں چینج کرتا ہوں، بدلتا ہوں، لہذا زمانے کا کوئی قصور نہیں ہے، اصل ہمارا قصور ہے کہ ہم اس کو اپنے کام میں نہیں لا رہے۔
اور اس کو ویسٹڈ اور بیکار کیا کر رہے ہیں، گھلا رہے ہیں. جو انسان ناکام ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان بڑا خسارے میں ہے. انسان کیوں خسارے میں ہے؟ کہ اس کے پاس کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، مکان سب ہے، پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ انسان خسارہ میں ہے کہ جس مقصد کے لیے اس کو وقت دیا گیا تھا اس سے ہٹ کر اپنے وقت کو لگا رہا ہے. انسان کو وقت کائے کو دیا ہے؟ انسان کو وقت آخرت کے لیے دیا ہے، جنت کے اعمال کرنے کے لیے انسان کو وقت دیا گیا ہے. لہذا اس سے ہٹ کر جو زندگی گزار رہا ہے یہ شخص خسارے میں ہے، یہ شخص خسارے میں. ایک قول یہ ہے کہ وقت سے مراد عصر کی نماز ہے. والعصر، یہاں پر جو عصر کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو عصر کی خاص قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عصر کی نماز کا خاص اہتمام کرنے کو کہا جا رہا ہے. جیسے کہ قرآن میں ایک جگہ ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی پابندی کرو، اور خاص طور پر جو بیچ کی نماز ہے، بیچ کی نماز کون سی؟ عصر کی نماز، اس کی خاص طور پر پابندی کرو. کہ اس میں لوگ تجارت میں دھندے میں لگتے ہیں تو عصر کی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں یا بالکل آخر میں پڑھتے ہیں. تو ایسا نہ ہو، بلکہ اول وقت میں پڑھنے کا اس کا اہتمام ہو، یہ وقت نماز ضائع نہ ہو. لہذا وقت کی بڑی قدر ہے، اس کو انسان کی قدر کرنا چاہیے. الا الذين ان الانسان فی خسر، انسان بڑے خسارے میں ہے. انسان سے مراد سارے لوگ اس کے اندر داخل ہیں. انسان سے مراد جن کو اللہ نے کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے، جنات اور انسان، تو یہ سب لوگ اس کے اندر کیا ہیں، داخل ہیں. تو یہاں پر الف لام ہے، یہ استغراق کا ہے. بعضوں نے کہا کہ یہاں پر الف لام عہدی ہے، یعنی یہاں پر اللہ تبارک چند لوگوں کو خاص مراد دینا چاہ رہا ہے جن کے بارے میں خاص طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، جیسے ولید بن مغیرہ ہے، عاص بن وائل ہے، اسود بن عبد المطلب ہے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں، ان کے متعلق جو اللہ کے رسول کو ہر وقت پریشان کرتے رہتے ہیں، تکلیف دینے کے ڈر پہ رہتے ہیں، یہ لوگ خسارے میں ہیں. تو ان کے متعلق اللہ نے خاص طور پر فرمایا ہے. لیکن بہتر پہلا قول ہے کہ اس میں سارے انسان کیا ہے، داخل ہیں، کہ جو بھی اپنے مقصد سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے یہ شخص خسارے میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس خسارے سے چند لوگوں کو کیا کیا، الگ کیا. الا الذین آمنوا، جن لوگوں نے کیا لایا، ایمان لایا. ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا. اللہ پر ایمان کا مطلب اللہ کے سارے احکامات کو انہوں نے کیا کیا، قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا نمونہ بنایا، اپنے لیے نمونہ بنایا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا، نیک عمل کیا. عمل صالح اس سے وقت ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے کوئی چیز کیا ہے ہم کو ملی ہے اور جو چیز ثابت ہے، ورنہ بسا اوقات لگتا تو نیک کام ہے لیکن وہ حق سے ہٹا ہوا ہے. جیسے بدعت جو ہوتی، بدعت لگتی تو بہت اچھی ہے، لیکن نہیں کہ سجدہ کر رہے ہیں قبر پر، تو فلاں کر رہے ہیں، تو فلاں کر رہے ہیں، لگتا ہے تو بہت اچھا ہے، سجدہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، لیکن یہ حق سے ہٹا ہوا ہے، صحیح طریقے سے ہٹا ہوا ہے، شریعت سے یا سنت سے ہٹا ہوا ہے، تو یہ عمل کوئی بھی کام نہیں دے گا. ایک کافر ہے زندگی پر اچھا عمل کرے لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو بھی اس کے لیے پوری زندگی بھر کے اعمال اس کے بیکار ہیں. ایک ایمان والا ہے لیکن اس کا عمل یہ شریعت اور سنت سے ہٹا ہوا ہے تو یہ اس کا اچھا عمل بھی بیکار ہے اور کیا ہے، ضائع ہے. شریعت اور سنت کے مطابق جو عمل ہوگا یہ سمجھ لیجیے کہ حق کے ساتھ کہ اللہ کو پسندیدہ ہوگا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ حق کی فرمائش کرتے رہتے ہیں اور حق پر جو رکاوٹیں آتی رہتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں. یعنی انسان خود ہی اپنا عمل کرنا ہے اس کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ خود کے عمل کے ساتھ اپنے دوسروں کی بھی فکر کرے. بیوی بچے ہیں، گھر والے ہیں، دوسرے لوگوں کی کیا کرنا چاہیے، اس کو انسان کو فکر کرنا چاہیے. چنانچہ اب لامحالہ جب دوسروں کی فکر کرے گا تو کچھ رکاوٹیں آئیں گی، کچھ پریشانی آئیں گی، تو اس پر کیا کرے، اس پر اس کو چاہیے کہ صبر کرے. صبر کئی طرح کا ہوتا ہے. پہلا صبر ہے حبس النفس عن فعل السوء والشر ودوال الهوى والشهوة، برے کام سے اپنے آپ کو بچانا، خواہشات جو انسان حق سے ہٹا ہوا ہے، فضول خرچی ہے، اسی طرح منچاہی جو زندگی گزارنا چاہتا ہے اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہ صبر کہلاتا ہے. اسی طرح دوسرا صبر ہوتا ہے ناپسندہ امور پر صبر کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور حق کی راہ میں، اللہ کی راہ میں مصیبتوں کو کیا کر لینا، برداشت کرنا. کہ انسان کی راحت اس میں ذرا تشویشناک ہو جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو راحت سے کیا کرتا ہے، ذرا محروم رکھتا ہے. اسی طرح انسان سے بہت ساری اچھی چیزیں کبھی فوت ہو جاتی ہیں کہ اچھا کھانا پسندیدہ کا دنیا میں اس کو نہیں مل رہا ہے
پسندیدہ پہننا اس کو نہیں مل رہا ہے، اچھی گاڑی میں گھومنا نہیں مل رہا ہے، تو اس پر وہ صبر کر لے. اگر وہ اعمال ایمان کے ساتھ ہے تو آخرت میں اللہ نے اس کے لیے کیا کیا گیا؟ جنت کے اندر تیار کر کے رکھا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا رب کس طرح اللہ کے نافرمان ہو کے کتنے ٹھاٹھی زندگی گزار رہے ہیں، اب اللہ سے ایسے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیار ان کو لیے کیا وہ دنیا کے اندر ہے، وَلَنَا الْآخِرَةُ، اور ہمارے اللہ نے آخرت کو تیار کر کے رکھا ہے. لہذا ہم سے اگر یہ ساری چیزیں فوت ہو رہی ہے کہ اچھا مکان اور اچھا گھر اور اچھی سواری اور اچھا کپڑا اور اچھا کھانا پینا اگر ہم کو نہیں بھی مل رہا ہے، ایمان اور ہمارے صالح ہے تو بہت کچھ ہمارے پاس ہے، اس پر ہم صبر کر لیں. آخرت میں ایمان والوں کے اللہ نے سب کچھ تیار کر کے رکھا ہے. اسی طرح ایک صبر ہوتا ہے کہ اللہ کے راہ میں صبر کرنا، جہاد کے اندر جا کر صبر کرنا. قرآن فرماتا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، کہ وہ جنگ کے موقع پر کیا کرنے والے ہوتے ہیں؟ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، بیوی بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، مال اور اپنی دولت سب لٹا کر جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اس پر وہ صبر کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کی متعلق فرما رہے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں جہاد میں کیا کرتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور وہاں پر جا کے دشمن کے مقابلے میں صبر کرتے ہیں، اللہ کے دین کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے کلمے کو حق کے گویا کہ پوری دنیا کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ قائم کر رہے ہیں. اور اس پر رکاوٹیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہے، اس پر کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں. لہذا اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو چاہیں کہ اپنی زندگی کی قدر کر لیں، یا وقت کی قدر کر لیں، یا ہمارا ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے، بلکہ ان اعمال کو ہمیں آخرت کے لیے تیار کرنا ہے کہ ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اس کے ذریعے سے ہماری آخرت بنے، اس کی ہم کو کیا کرنا ہے؟ فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. سے ہم سوال کر سکتے ہیں.